کے طریقے کو بھول جاتے ہیں۔ اقامت دین اگر ہمیں کسی جگہ پر کرنا ہے تو پہلے سٹارٹ اپنے آپ سے ہوگا، پہلے سٹارٹ اپنے آپ سے ہوگا۔ بھائی نے بہت اچھا سوال پوچھا، آخر کے لاسٹ جملے میں تھوڑا جواب بھی دے دیا۔ تو سوال ان کا یہ ہے کہ کئی جگہوں پر مسلمز ٹربلڈ ہے اور ہم نے دیکھا کہ ہمیں اپنے تقوی کی طرف دھیان دینا چاہیے، قرآن کی آیت ہمارے سامنے ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا صرف تقوی کی طرف ہمیں دھیان دینا چاہیے یا ہمیں کچھ اپنی اجتماعیت کے تعلق سے بھی کوشش کرنی چاہیے؟ بالکل صحیح۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کی آیت ہے سورہ نور کی، سورہ 24 آیت نمبر 63۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ انہیں ڈرنا چاہیے جو آپ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف جاتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے ایسا نہ ہو جائے کہ ان کے اوپر فتنے آ جائے، ایسا نہ ہو جائے کہ ان کے اوپر ایک دردناک عذاب آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف جائیں گے جو لوگ، انہیں وارن کیا ہے تم خلاف جاؤ گے نا تو ڈرنا تم خود ہی، ایسا نہ ہو جائے تم پہ فتنے آئے اور دردناک عذاب آ جائے۔ اب میرے بردرز، اس آیت کے آئینے میں اگر ہم دنیا بھر کے کئی سارے مسلمز کی پوزیشن دیکھیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو وارن کیا ہی تھا اور ایسا ہوا ہمارے ساتھ۔ تو فائنلی صحیح بات تو یہ ہے، یہ وہی مسلمز ہے جو دنیا کے سب سے بڑے بینیفیکٹر، سب سے بڑے مددگار تھے۔ دنیا کے اندر لیڈرشپ کی پوزیشن اللہ تعالیٰ نے مسلمز کو دی تھی، ایک رسپانسبلٹی، ایک ذمہ داری۔ دنیا کے سب سے بڑے سائنٹسٹ، سب سے بڑے کنٹریبیوٹرز، سب سے بڑی ڈسکوریز مسلمانوں نے کی تھی۔ اب وہی مسلمز آج ہیں کہ آج بیکورڈ نیشنز میں گنتی ہماری ہے، بیکورڈ لوگوں میں گنتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو کتاب میں ہمیں یہ سکھایا گیا افلا تتفکرون، کیا تم غور نہیں کرو گے، کیا تم سوچو گے نہیں، کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ تو وہی کتاب سے جب ہم دور ہو گئے تو ہم دنیاوی طور پر بھی ذلت و رسوائی اور بیکورڈ حصے میں ہم چلے گئے۔ تو صحیح طور پر اگر ہم ریئلی چاہتے ہیں کہ سلیوشن ہو تو ریئل سلیوشن تو یہی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ میں قرآن میں ایک اور آیت ہے سورہ انفال میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں تنازع میں مت پڑو، فَتَفْشَلُوا، نہیں تو کمزور پڑ جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آپس میں اختلافات میں مت پڑو، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا۔ اگر پڑھو گے کمزور پڑھو گے، ہوا اکھڑ جائے گی۔ تو ہمیں یہ بھی سکھایا گیا ہے۔ اب سوال یہاں یہ ہے کہ مسلمز کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے اندر آپسی یونٹی پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اپنے آپسی اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ختم کیسے کریں گے؟ اختلاف ختم کیسے کریں، اس بارے میں بھی اختلاف ہے۔ تو کئی تھیوریز ہیں الگ الگ۔ ایک تھیوری یہ ہے کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، دوسرا کہتا ہے 2 اور 2 ملا کے 5 ہو جاتے ہیں، اور تیسرا کہتا ہے 2 اور 2 ملا کے 6 ہو جاتے ہیں، اور ہم کہیں تم بھی صحیح ہو، تم بھی صحیح ہو، تم بھی صحیح ہو، ہم سب ایک ہیں۔ یہ ایک تھیوری ہے۔ دوسری تھیوری یہ ہے، اور جو قرآن کی آیت کے مطابق ہے، سورہ نساء سورہ 4 آیت نمبر 59، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، دیکھیے آیت ہے نا، اختلاف ہو تو کیا کریں، وہ آیت ہے موجود۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ، اس معاملے کو اللہ کی طرف لوٹاؤ اور رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اللہ کی طرف یعنی اللہ کی کتاب، رسول کی طرف یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، حدیثیں، اس کی طرف لوٹاؤ۔ تو آج دنیا بھر مسلمز کو، اور بلکہ سارے انسانوں کو اپنی نالج بڑھانی چاہیے، مسلمانوں کو اسلام کو اسٹڈی کرنا چاہیے، اور جب پتہ چلتے جائے تو ایک آدمی کہے گا مجھے یہ بات معلوم ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں تم تو غلط ہو۔ تو اپنی بات آپس میں شیئر کرو، بات کرو، لیکن محبت کے ساتھ، نفرتیں مت لاؤ، دشمنی مت لاؤ، بغض مت لاؤ، برائی دل میں مت لاؤ، پیار رکھو دل میں۔ یہ پیار بہت ضروری ہے، یہ بھائی چارگی بہت ضروری ہے، اور یہی بھائی چارگی کی فیلنگ ہے جو اسلام سارے انسانوں کے بیچ میں سکھاتا ہے، اور خصوصی طور پر ایمان والوں کے بیچ میں۔ سوالات کا آخری دور، سوال مائک نمبر 1 سے۔ السلام علیکم، میرا سوال بھائی زید پٹیل سے ہے۔ آپ نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی نے جنگ کے حالات میں عورتوں کو مارنے سے منع کیا ہے، لیکن ایک ایسی سچویشن میں ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں جو آپ کا دشمن ہے، ان کے پاس ایک کمبیٹنگ وومن آرمی ہے؟ زید بھائی کا سوال ہے کہ اگر دشمن میں کوئی کمبیٹنگ ویمن آرمی ہو تو کیا وہ حدیث پہ عمل کیسے کریں گے؟ حدیث کیا ہے؟ صحیح بخاری کی، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل النساء والصبیان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو مارنے سے منع کیا، قتل کرنے سے منع کیا۔ کہا کہ اگر عورتیں ہی آئیں تو پھر کیا ہوگا؟
obviously اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نان کمبیٹنٹ، اگر مان لو کہ مرد ہیں جو بیٹھے ہوئے نان کمبیٹنٹس ہیں اس سچویشن میں، ہاں، اور عورتیں ہیں جو فائٹ کر رہی ہیں، میں صرف ایک مثال لے رہا ہوں، تو جو بھی نان کمبیٹنٹ ہے، جو بھی انیسنٹ معصوم لوگ ہیں، ان کو مارنا نہیں چاہیے جنگ کے میدان میں بھی. تو ہم وہ بات سمجھ رہے ہیں. اور آخر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام نے ایک چیز سکھائی ہے، اور اس کے اندر آج ہم دیکھتے ہیں کہ ماڈرن وارفیئر میں حالانکہ ٹارگٹ کرنا بالکل غلط ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے اخف الضررین کا قاعدہ. اسلامک فقہ کے اندر قاعدہ ہے کہ 2 نقصانوں میں ایک چھوٹا نقصان. تو کبھی جیسے کولیٹرل ڈیمیج کے اندر ایسا کچھ ہو جائے جبکہ مین ٹارگٹ وہ نہ ہو، تو وہ ایک اس طرح کی وارفیئر میں اس کی بھی اجازت ایک لمیٹڈ دائرے میں کئی کنڈیشنز کے ساتھ ہو سکتی ہے. لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر کے اندر جو سویلین اٹیکس ہو رہے ہیں، اور وہ سویلین اٹیکس کو اسلام کے نام میں بلیم کیا جا رہا ہے، تو یہ ایک سراسر ایبسلیوٹلی اینٹی اسلام، اسلام کے خلاف چیز ہے، اور اس کے اندر کسی طرح کی کوئی گنجائش کوئی کہیں سے رول سے نہیں نکل سکتی. تو جو لوگ اس بارے میں جسٹیفیکیشن موڈ میں جاتے ہیں وہ الٹا ڈیمیج کر بیٹھتے ہیں. ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اس میں کلیئرلی بتائیں کہ دس ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ اسلام. آئی ہوپ میں نے سوال پوچھا. اگلا سوال مائک نمبر 2 سے، خواتین کے شعبے سے. میرا کوشچن ہے کہ اختلاف مٹانے کے لیے ہمیں کن ٹاپک پر بات کرنی چاہیے، اسپیشلی ان کنٹیکسٹ ٹو ٹیررزم، کیونکہ ٹیررزم پر جب یوتھ بات کرتا ہے تو سچویشن جنرلی نگیٹو ہو جاتی ہے. اٹ از آئدر ڈیو ٹو لیک آف نالج اور انویلیبلٹی آف دا فیکٹس. میرا کوشچن جو ہے ایڈوکیٹ فیصل سید سے. بہن نے سوال کیا ہے کہ یوتھ جب ڈسکس کرتے ہیں ٹیررزم کے ایشوز پر تو بات بگڑ جاتی ہے یا پھر کسی اور طرف چلی جاتی ہے، اور اس کی وجوہات ہو سکتی ہے کہ ان کو یا تو پتہ نہیں ہے یا اس معاملے میں. تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ڈسکشن جو اختلاف ہوتا ہے، ڈسکشن جب ہوتا ہے تو اس کے کچھ رولس ہیں، کچھ اصول ہیں. ان چیزوں کو آپ جو ہے سمجھیں. اگر یہ بات آپ کی نان مسلمس کے تعلق سے تھی کہ نان مسلم سے ہم ڈسکس کرتے ہیں تو اختلاف ہو جاتا ہے، تو وہاں اچھے انداز سے آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے ذریعے آپ آج سمجھا سکتے ہیں. اور میڈیا کا جو باعث رول ہوتا ہے کہ جب کوئی ایک کام کوئی ایک مسلم کرے تو نیوز الگ ہوتی ہے، وہی ایک کام کوئی نان مسلم کرے تو نیوز الگ ہوتی ہے. اور آج تو ہم نے دیکھا ہے بہرحال کہ ایسے بھی حالات آئے کہ لوگوں نے ان کی عبادت گاہوں سے ہتھیار برآمد ہوئے. کہیں کے دن فورس کو، پولیس کو اندر جانے نہیں دیا، لیکن اس خبر کو ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے یہ ٹیررزم بول کر کبھی نہیں بتایا گیا. بتایا گیا کہ ایک مذہبی، ٹھیک ہے، مسلم نہیں، نان مسلم، مذہبی جو ہے ادارے میں لوگوں نے اپنے آپ کو بند کر لیا، پولیس سے مدبھیڑ ہوئی، اتنے لوگ مارے گئے اور اتنے AK-47 وہاں سے نکلے، لیکن وہ ٹیررسٹ نہیں تھے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ نان مسلم تھے. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے اپنی جگہ. تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو آپ یوتھ کا یہ کام ہے کہ وہ خبروں پر نظر رکھے، حالات پر نظر رکھے. اگر نان مسلم سے ہو رہا ہے، اختلاف ہوتا ہے تو اس کو ایکسپلین کرے، اس کو فیکٹس بتائے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان جنرل لوگوں نے یہ سمجھ لیا اور سوچ لیا ہے کہ مسلمان غلط ہے. میں جانتا ہوں یہ آپ کتنی بھی دیر ایکسپلینیشن دیجئے وہ نیکسٹ ایکسپلینیشن لاتے ہیں، پھر ایک ایکسپلینیشن دی نیکسٹ ایکسپلینیشن لاتے ہیں. تو آپ کا کام یہ ہے آپ ان کو اچھے سے ایکسپلین کریں، ان کو سمجھائیں، اور سمجھانے کے بعد چھوڑ دیں. اس لیے کہ ہمارا کام پہنچانا ہے، منانا نہیں. یاد رکھیں. تو آپ نے اپنا کام کیا، آپ نے چیزوں کو پہنچایا، اور پہنچانے کے بعد اس چیز کو آپ چھوڑ دیں. اور پہنچانے میں احسن طریقہ آپ اپنائیں. جب اختلاف ہوتا ہے نا تو سب سے بہترین طریقے سے آپ بات کریں. ہمارے پاس ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے، مسلم ہو نان مسلم ہو، اگر کوئی ڈیبیٹ ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو ہم قرآن کا یہ اصول یاد رکھیں. سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت میں 125 میں اللہ نے بیان کیا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی حسن. پہلے بلاؤ لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف حکمت سے. تو ہمیں چاہیے حکمت اختیار کرے، پھر اچھی اچھی مثالیں دے، اور اگر اس پہ بات نہ بنے اور بحث ہو جائے تو اچھے انداز سے کرے. ہمارے پاس یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ جب ایسا ڈیبیٹ ہو جاتا ہے یا بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو ہم حکمت اختیار نہیں کرتے، اچھی مثالوں کے بدلے گھٹیا گھٹیا مثالیں دے، تم تو ایسے، تم تو ویسے، فلاں ہیں. اور بات کی اینڈنگ ایک دوسرے کو بددعاؤں پہ، گالی پہ، یا فرینڈشپ کے کلوزر پہ کہ اب دوستی نہیں رہیں گی، تم اپنی جگہ جاؤ، میں اپنی جگہ جاؤں گا، تم اپنے مذہب پہ چلو، میں اپنے چلتا ہوں. تو ہمیں چاہیے کہ اس اصول کو اختیار کرے اور فیکٹس کو اپنے دھیان میں رکھے.
اور ان کو بتائیں، لیکن اس کے بعد بھی اگر وہ نہ مانے تو آپ کا کام تھا پہنچانا، آپ بات کو پہنچا دیجئے اور معاملے کو ختم کیجئے، اختلاف کو بڑھنے نہ دیجئے۔ اگلی بار پھر اس کو کوئی ڈسکشن کے ذریعے آپ ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں۔ میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بہترین طریقہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار مشرکین کو دعوت پہنچائی، انہوں نے جان لیا یہ حق ہے، پھر بھی نہ مانے، تو اس کا مطلب آپ سے ناراض نہیں ہوئے، برا بھلا ان کو نہیں کہا، بلکہ آپ اگلی بار کوشش کرتے رہے۔ تو آپ اختلاف کا پہلے حل نکالیں، اس کے بعد آپ جو ہے اگلی بار کوشش کریں اس بات کو وہاں ختم کر کے اور احسن طریقے سے اپنی بات پہنچانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ عزیز آپ دیکھیں گے کہ لوگ آج نہ صحیح لیکن دھیرے دھیرے انشاءاللہ آپ کی بات کو سمجھیں گے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ خوش اخلاقی، ملنساری، آداب و احترام کی عادت اور صرف اللہ ہی کی عبادت بن جائے ہماری ذہنیت۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہے قائم جن اصولوں پر، حقیقت میں ان اصولوں کی پابندی ہے تعمیر انسانیت۔ تعمیر انسانیت۔ دیکھیے شیخ عبداللہ الکافی المحمدی کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں انسان کو بیدار کر کے اس کی انسانیت کو تعمیر کرنے کا بہترین پروگرام، ہر جمعرات دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے، صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ ان تمام موضوعات کی کرنے وضاحت آ رہے ہیں نان سٹاپ ایڈوکیٹ فیض سید، ہر اتوار رات 8 بجے، صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ کرو تم ہر نماز میں خشوع کا اہتمام، رکھو غیب، کتاب اللہ اور آخرت پر ایمان۔ وبالآخرة هم يوقنون۔ نہ دو اللہ کے سوا عبادت میں کسی کو کوئی مقام، نہ کرو بدکاری اور نہ کوئی کام حرام، مانو اللہ کا حکم اور فرمان رسول، یہی ہیں حقیقی کامیابی کے روشن اصول۔ حقیقی کامیابی کے روشن اصول جانیے شیخ حافظ عبد التواب سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین و دنیا کی حقیقی کامیابی کے روشن اصول، ہر بدھ دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے، صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا DTH آپریٹر سے i+ ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ i+ ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ حضرات وقت کی کمی کی وجہ سے آج کے اس پروگرام کا آخری سوال مائک نمبر 3 سے کیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام زمن ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ آج جیسے مسلمانوں کو صرف دہشت گرد نہیں بلکہ ان پہ ظلم بھی ہو رہے ہیں بہت زیادہ۔ جیسے ہندوستان کی بات کر لی جائے تو بابری سے لے کے دادری کا مسئلہ، تو اس میں مسلمانوں پہ ظلم بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ تو ہم اس کو مطلب کیسے ڈیفینس کریں؟ یا تو جہاد کریں، اور جہاد کریں تو کیسے کریں، اور نہیں تو پھر برداشت کریں تو اس کی حد کیا ہے؟ سوال کس سے؟ زید بھائی سے۔ جی بھائی نے بہت اہم سوال پوچھا ہے، ایک پاپولر سینٹیمنٹ جو لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے، انہوں نے اس سوال کی شکل میں ہمارے سامنے رکھا ہے
سوال یہ ہے کہ جو سارے ظلم ہو رہے ہیں، زیادتیاں ہو رہی ہے، تو اس میں ہم کیا کریں اس سچویشن میں؟ دیکھیے ایک بات یاد رکھیں، یہ جو ظلم اور زیادتیاں ہوتی ہے، خاص طور سے اگر ہم انڈیا کے کانٹیکس میں بات کرتے ہیں، تو یہ کوئی ون پوائنٹ پرابلم نہیں ہوتا ہے، یہ کہیں نہ کہیں اس کا بلڈ اپ ہوا ہے، کہیں نہ کہیں نفرتیں بڑھائی گئی، کہیں نہ کہیں جا کر ایرپٹ ہوا ہے. یعنی یہ جو پرابلم ہے یہ فائنل سمٹم کو ٹریٹ کرنے کی جگہ اس کے کور تک جانا بہت ضروری ہے. سمٹمیٹک ٹریٹمنٹ بھی کریں گے، کبھی سر درد ہو رہا ہے تو کروسین کھانا پڑتا ہے سر درد کے لیے، لیکن آ کیوں رہا ہے بار بار درد، وہ بھی تو دیکھنا ہوگا کاز کیا ہے. تو اس کے کاز کے بارے میں پہلے بات کریں گے، پھر سمٹمیٹکلی بات کریں گے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزوں کا کاز یہ نفرتیں ہیں. میں اپنے لیکچر کے دوران ایک بات کہہ رہا تھا، ادھوری رہ گئی تھی، کہ امریکہ کے مسلم سے ہمیں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملتا ہے. انہوں نے 9/11 کو کس طرح سے ایک اپارچونٹی میں کنورٹ کیا کہ آج ان کی پاپولیشن کا 25% کنورٹڈ ہے، یہاں تو شاید ہی کوئی ہوتا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا کہ 9/11 کے بعد انڈیویجولی مسلمز نے نان مسلم سے کہا، جب کوئی نفرت بتاتا کہتا ہے کہ کیا آپ اسلام کیا ہے وہ جانتے ہو، یہ قرآن لیجئے، یہ قرآن اسٹڈی کریے. یہاں تک کہ قرآن کا اتنا ڈیمانڈ ہوا کہ کئی دنوں تک سارے بک سٹورز میں قرآن کی کاپیز ہی ختم ہو گئی تھی، مل ہی نہیں رہی تھی کاپیز. ہم لوگ ایک کب کریں گے؟ یہ جب نفرتیں آتی ہیں نا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم اس کے اندر اسے اپارچونٹی میں کنورٹ کریں. کم سے کم ایک ٹاپک اوپن ہو رہا ہے. جو میں نے بتایا نا 4 قسم کے لوگ ہیں، اس میں جو دوسری قسم کے جو لوگ ہیں جن سے کوئی آ کے جب پوچھتا ہے تو وہ تب تو بولتے ہیں، تو دوسری اور تیسری قسم کے لوگ بھی بات کرنے لگتے ہیں. پہلی قسم کے لوگ تو ہمیشہ بات کرتے ہیں، جو آپ سب نے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ آپ یاد ہے نا انشاءاللہ. تو یہاں پہ سیکنڈ اور تھرڈ قسم کے لوگ بھی بات کرنے لگتے ہیں. فورتھ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اس میں بھی کچھ بات کرنا نہیں سوچتے. تو ہمیں اس سچویشن میں بات کرنا چاہیے، لوگوں کو یہ کہنا چاہیے جب کوئی آ کے پوچھے کہ آئی وانٹ یو، کہ آپ اس میں آپ نفرت بھی کرنا چاہتے ہو، مس انڈرسٹینڈ بھی کرنا چاہتے ہو، جو آپ کے اوپر ہے وہ کرو، لیکن کم سے کم معلوم تو کرو کہ کس سے نفرت کر رہے ہو. یہ قرآن کی کاپی ہے، یہ فرام لٹریچر ہے، آپ اسے اسٹڈی کریے، صرف معلومات حاصل کریے، کیا صحیح ہے صرف دیکھ لیجیے. تو یہ اس ٹائپ کا جہاد کرنا ہوگا. جو قرآن کی آیت ہے سورہ فرقان کی سورہ 25 آیت نمبر 52، اس قرآن کے ذریعے بڑا جہاد کرو. تو یہ بڑا جہاد کرنے کی ضرورت ہے، جو ایک بڑا اسٹرگل ہے، تاکہ حق بات لوگوں تک سے پہنچے. اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ میسج اگر پہنچے گا تو سچائی اپنی جگہ دلوں میں بنا لیتی ہے. یہ کتاب ایسی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر یہ قرآن پہاڑ کے اوپر نازل ہو جاتی تو لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، تم دیکھتے کہ پورا کا پورا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کے ڈر سے. انسانوں کو بھی تو کچھ تو ہوگا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا تو انسان کے دل بھی تو ہلیں گے کچھ نہ کچھ. تو ہمیں اس میسج کو لوگوں تک پہنچانا چاہیے ان دا بیسٹ پاسبل وے، سچویشن کے حساب سے، اسٹیپ بائی اسٹیپ مینر میں، اور وہی چیز اس کا سلیوشن ہے. اور اگر آپ انٹرنیشنلی دیکھیں تو سمپٹومیٹکلی یہ چیز کا ایک اور ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو اس میں یونٹی لانی چاہیے اپنے کامن ایشوز کے تعلق سے. باقی باتیں کرتے رہیں گے، کم سے کم کامن ایشوز کے تعلق سے لوگ کہیں کہ اس چیز کے اندر ہم ایک یونائٹڈ میسج پریزنٹ کریں ساری کمیونٹیز کے سامنے. اور ہمیں ایسی اور مظلوم کمیونٹیز کے ساتھ جو خود ظلم کے شکار ہو رہے ہیں ان کی بھی مدد کرنا چاہیے، کیونکہ اسلام نے تو یہ سکھایا کہ ظالم کی مدد کرو اسے روک کر. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظلم کر رہا ہے یا اس پہ ظلم ہو رہا ہے. تو ظلم کر رہا ہے تو اس کی مدد کرو اسے روک کر. تو ہمیں اس کے اندر جو ساری دوسری ایسی مائنورٹیز ہے یا دوسری ایسی کمیونٹیز ہیں اور ایسے انصاف والے لوگ جہاں جہاں ہیں ان سے جوڑ کر کے اس بات کو اچھی طرح سے پریزنٹ کرنا چاہیے. اور کیسے ہم اس سچویشن میں کر سکتے ہیں، یہ حکمت ہے، یہ سچویشن کو سمجھنا ہے. اس میں نیگیٹو ریاکشنز ہماری طرف سے بالکل نہ ہو، اس میں ہماری طرف سے اوور ٹائپ کے سٹیٹمنٹس کبھی نہ ہو، اور ہماری طرف سے حکمت اور پیار اور اسلام کی جو مرسی ہے وہ رہے. فائنلی ہمیں اور زیادہ رحم کے کام کرنے ہوں گے تاکہ اللہ ہم پر رحم کرے. تو ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. وہ ہم پہ رحم کرے گا تو ہم بھی امن سے جی پائیں گے اس دنیا میں، دوسروں تک بھی امن کا پیغام. جزاک اللہ خیر حضرات. جیسا کہ آخری سوال ہے لیکن ہمارے مائک نمبر 1 سے بہت زیادہ ایموشنلی اتیاچار کہہ سکتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان سے سوال کر لیں. تو مائک نمبر 1 سے ہمارے بھائی سوال کریں. السلام علیکم، میرا نام فراز احمد ہے، میں بی ٹیک سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا سوال بردر زید سے ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اسلامک تحریک سے آپ کیا سمجھتے ہیں
اور اخوان المسلمون اور غازہ کی حماس جماعت ڈیموکریٹکلی الیکٹ ہونے کے باوجود بھی ان کو ٹاپل کر دیا جاتا ہے اور ان کو ڈی ریکگنائز کیا جاتا ہے. تو ایسے ماحول میں جب گیم کو ان کے رولز کے اکارڈنگ کھیل کر بھی ہمیں ہار شکست ملتی ہے تو ایسے حالات میں اور کیا راستہ ملتا ہے ہمیں؟ بھائی کا سوال ہے جب گیم ان کے رولز کے حساب سے کھیلے اس کے بعد بھی اگر گیم کے اندر ہماری ہار ہو جیتنے کے باوجود تو پھر اس کے اندر کیا کیا جائے. دیکھیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزوں میں ہمیں سلیوشن دیکھنا ہوگا. بیسکلی ہے نا ہم کاسمیٹک سلیوشنز کی طرف زیادہ بڑھ رہے ہیں. امت مسلمہ ہمیں اوور نائٹ رزلٹ چاہیے, ہمیں سڈنلی چینج چاہیے, ہمیں چاہیے کہ سڈنلی بہت سچویشن روزی ہو جائے, لیکن ایسا ہوتی نہیں. تو صحیح بات اس بارے میں یہ ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چینج جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہی سلیوشن ہے. ساری جماعتوں کو ہم سارے مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ساری جماعتوں کو ہر بار اپنی اصلاح, اپنی کریکشنز قرآن و حدیث کی روشنی میں بار بار ہم سب کو کرتے رہنا ہے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حکومت لے لیں اور پھر اس کے بعد میں سب پرابلم سالو کر دیں گے آہستہ آہستہ, تو ایسے جا کر کیا چینج آنے والا ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح بات تو یہ ہے کہ چینج نیچے سے اوپر جائے گا, گریجولی ہوگا. وہ لوگ سدھریں گے, سوسائٹی سدھرے گی, انسان سدھریں گے, خاندان سدھریں گے, ہوتے 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 ایک جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا معاشرہ ایک سدھرا ہوا معاشرہ بنایا, وہ سدھرا. اسی طرح جا جا کر فائنلی پورا عرب لینڈ سدھرا آہستہ آہستہ. تو ہمیں یہی ٹائپ کا سلیوشن آج پھر دیکھنا ہوگا, اور اس کے اندر جو کئی سارے کوئک سلیوشنز ہوتے ہیں وہ لانگ رن میں ڈیلیور نہیں کر پاتے ہیں. اس کی جگہ ہم کیوں نہ یہ کریں کہ اپنے ایفرٹ کو اس چیز کے لیے لگائیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے لگایا. ایک مثال دیتا ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے صفا پر گئے, پھر مروہ گئے, اور جاتے ہوئے کہا ابدؤ بما بدا اللہ بی, میں وہاں سے شروع کروں گا جہاں سے اللہ نے شروع کیا. اللہ تعالیٰ نے پہلے صفا کہا ان الصفا والمروہ, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے صفا پہ گئے. اب ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر بار الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کہا, جو ایمان لائے اور نیک کام کیے, ایمان لائے اور نیک کام کیے. ان کے ٹرمز پر حکومت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں ہی مل رہی تھی. مکہ میں ہی کہا گیا تھا کہ ہم آپ کو ہمارا بادشاہ بنائیں گے اور آپ سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سوچا میں پہلے بادشاہ بن جاتا ہوں بعد میں آہستہ آہستہ اسلام بھی لے آؤں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریفارم والا روٹ لیا. انہوں نے بلیف کے تعلق سے باتیں پریچ کی, جو صحیح بلیف ہے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی, صحیح ایکشنز لوگوں تک پہنچائے. ایک دن آیا وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت بھی کی اور لوگوں تک صحیح چیز کے سوسائٹی میں اس کے لاز بھی اپلائی کیے. تو یہاں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے اور سوچنے کے لیے بہت کچھ ہے. تو جیسے اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں ترتیب مینٹین رکھی ہے, آمنو اور پھر عملوا الصالحات, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت میں ٹرین کیا تو صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب التوحید کی کہ معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری سے کہا سب سے پہلی چیز جو تم انہیں دعوت دینا, کیا دعوت دینا کہ اللہ کی توحید کو تم مان لو, لا الہ الا اللہ کو مان لو. فَإِنْ عَرَفُوا ذَلِكَ, اگر وہ سمجھ لے تو نماز پڑھنے کہنا, وہ کرنے لگے تو زکوٰۃ دینے کہنا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں ایمان اور بلیف کے اوپر بہت ورک کرنا ہوگا کہ ہمارا ایمان اللہ پر ہے یا نہیں ہے, کیا ہم اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک تو نہیں کر رہے ہیں, ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. تو اگر ہم یہ طریقے سے جائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں پھر جو بات ملے گی وہ بہت پختہ ہوگی. لیکن اگر شارٹ کٹ میں کوئی چیز آئے گی تو شارٹ کٹ میں چلی بھی جاتی ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سیکھنے کی عبرت والی بہت سی باتیں ہیں اور جو ہم سب کو دیکھنا چاہیے, اور اس میں جلد بازی کی جگہ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنا چاہیے. ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں, ہم صحیح بات لوگوں تک پہنچائیں, اور اللہ تعالیٰ ہے جو حکومت دیتا ہے. قرآن کی آیت ہے سورہ نور وغیرہ کی جس سے ہمیں کلیئرلی پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں اپنے نیک بندوں کو حکومت دوں گا, یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے. یا سورہ صف میں ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ایک چیز جسے تم پسند کرتے ہو, نصر من اللہ و فتح قریب, اللہ کی مدد اور قریبی فتح. لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ چیز اللہ کی طرف سے آئے گی اور اسے صحیح پروسیس سے ہمیں آگے بڑھنا ہے. اور وہ صحیح پروسیس یہ ہے, اس کے اندر یہ سٹیپ باتیں کرنا, دعوت دینا. لوگ سمجھتے ہیں کیا ہے, لیکن یہی تو اصل ہے, یہی تو بنیاد ہے, یہی تو فاؤنڈیشن ہے اس چیز کی. اسی چیز کے رزلٹ ہو سکتا ہے 25 سال بعد آئیں گے, 50 سال بعد آئیں گے, لیکن یہ سٹیج اگر نہیں گزریں گے تو آج اگر مل بھی جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, جیسے کہ ہم نے انسیڈنٹ سے سیکھا. اولاد کی تعلیم کا مرحلہ اس کے لیے نیک ماں کے انتخاب سے شروع ہوتا ہے.
اولاد اگر نعمت ہے تو یہ بات بھی یاد رکھیے، اگر اس کی تعلیم تربیت نہ ہو تو یہ اولاد فتنہ بھی ہو سکتی ہے۔ والدین یہ سمجھ رہے ہیں، یہ سوچ بیٹھے کہ ہم کو اسکول میں ڈال دیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد ساری ذمہ داریاں تربیت کی ختم ہو گئی، اب وہ اسکول جانے اور وہ یونیورسٹی جانے، اب ہم امید کرتے ہیں ہمارا بچہ انجینئر ڈاکٹر بن کے بس نکل جائے۔ جب میں تعلیم کی بات کر رہا ہوں تو میں دین اور دنیا کا جو تفریق نہیں کر رہا ہوں، میں دونوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله۔ اللہ کے ایک ہونے کا اقرار۔ اللہ نے فرمایا میں تنہا ہوں، نہ میں نے کسی کو جنم دیا، نہ مجھے کسی نے جنم دیا، اور نہ میرا کوئی ہمسر اور برابر ہے۔ انسانیت اور امن کا پرچار۔ اے لوگو، سلام کو عام کرو، آپس میں صلہ رحمی کرو، نفس کو شر سے